اللہ جب کسی عورت کی قسمت بدلنا چاہتا ہے تو 3 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ جب کوئی عورت یہ اپنے اندر 3 یا ان 3 میں سے کوئی ایک نشانی دیکھے تو سمجھ جائے کہ اس کے نصیب کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، دنیا کی ہر عورت اپنی قسمت، اپنے نصیب، اپنے امتحان اور اپنے درد کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ کوئی عورت دولت کے باوجود سکون سے محروم ہوتی ہے، کوئی عورت غربت کے باوجود دل کی ملکہ ہوتی ہے، کوئی عورت خوبصورتی کے باوجود بے قدری سہتی ہے اور کوئی عورت عام چہرے کے باوجود سب کے دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ لیکن جب اللہ کسی عورت کی قسمت بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے، جب اس کے برے دن کو اچھے دنوں میں بدلنے کا ارادہ فرماتا ہے، جب اس کی تنگ راتوں کو سکون والی صبحوں میں بدلنے کا ارادہ فرما لیتا ہے، جب اس کے آنسوؤں کو خوشیوں میں بدلنے لگتا ہے، جب اس کی بے قدری کو عزت میں بدلنے لگتا ہے، تو پھر اس کے اندر 3 تبدیلیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ 3 تبدیلیاں، یہ 3 نشانیاں بہت خاموش ہوتی ہیں مگر بہت طاقتور ہوتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں شور نہیں کرتی، یہ خاموشی سے دل کی گہرائیوں میں اترتی ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے اندر یہ 3 یا ان 3 میں سے کوئی ایک بھی تبدیلی اپنے اندر دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی زندگی کا وہ دور قریب آ رہا ہے جہاں برے دن پیچھے رہ جاتے ہیں اور اچھے دنوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کی قسمت بدلنا چاہتا ہے تو 3 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ پہلی نشانی عورت کا وہ نرم احساس ہے جو اپنے درد کو خاموشی میں چھپا لیتی ہے، لیکن جب اللہ اس پر مہربان ہوتا ہے نہ تو اس کی خاموش آنکھوں میں بھی خوشیوں کی روشنی اترنے لگتی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کی قسمت بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے نہ تو سب سے پہلے اس کے دلوں کے اندر سکون اتار دیتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ برسوں سے تھکی ہوئی یہ عورت پہلے دل سے ٹوٹتی ہے، پھر زندگی سے ہارنے لگتی ہے۔ وہ عورت جو ہر رات پریشانیوں کے بوجھ کے ساتھ سوتی تھی، جس کی آنکھیں خاموشی میں بھی رویا کرتی تھیں، جس کے نصیب میں جیسے صرف انتظار، بے قدری اور تھکان لکھی تھی، اچانک اس کے دلوں میں ایک عجیب سا اطمینان پیدا ہونے لگتا ہے۔ اب وہ ہر وقت خوف میں نہیں جیتی، ہر لمحہ بے چینی میں نہیں رہتی، بلکہ اس کا دل بار بار اللہ کی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اس کے غموں کو آہستہ آہستہ خوشیوں میں بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس کی بے سکونی راتوں میں سکون اترنے لگتا ہے تو اس کی دعائیں قبولیت کے قریب پہنچنے لگتی ہیں۔ اس کی تنگدستی میں آسانیاں آنے لگتی ہیں، جو دروازے ہمیشہ بند دکھائی دیتے تھے ان میں راستے بننے لگتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، اس عورت کے چہرے پر ایک خاموش نور آنے لگتا ہے، کیونکہ اب وہ لوگوں کے سہارے نہیں، اللہ کے سہارے جینا سیکھ رہی ہوتی ہے۔ پہلے وہ ہر شخص سے محبت مانگتی تھی، لیکن اب اسے یقین ہونے لگا ہے کہ جب اللہ ساتھ ہو تو انسان خالی نہیں رہتا۔ یہی وہ نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ اب اس عورت کے دن بدلنے والے ہیں، اس کے آنسو راحت میں بدلنے والے ہیں اور اس کے نصیب کا بند دروازہ کھلنے والا ہے۔ دوسری نشانی، عورت جب حد سے زیادہ ٹوٹتی ہے نا تو پھر وہ بدلتی نہیں، سنورنے لگتی ہے، اور جب اس کی روح جاگ جائے تو وہ شور میں بھی اپنے سکون کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کے نصیب بدلنے لگتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کے دلوں سے لوگوں کا خوف نکال دیتا ہے۔ وہ عورت جو کبھی ہر رشتے کو بچانے کے لیے خود کو مٹاتی رہتی تھی، ہر ناراض شخص کو منانے میں اپنی عزت اور سکون قربان کر دیتی تھی، اچانک ایک دن خاموش ہونا سیکھ جاتی ہے۔
اب وہ ہر فون کال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، ہر محفل میں جانا ضروری نہیں سمجھتی، ہر بحث میں خود کو ثابت کرنا ضروری نہیں سمجھتی، کیونکہ اللہ اس کے دل میں یہ احساس ڈال دیتا ہے کہ جو لوگ صرف تمہیں تھکاتے ہیں وہ تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتے۔ وہ عورت لوگوں کے پیچھے بھاگتی تھی کہ کوئی اسے سمجھ لے، کوئی اس کی قدر کر لے، لیکن اب اس کا دل ان چہروں سے اکتا جاتا ہے جو صرف اس کی روشنی کھینچتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ہجوم سے نکلنے لگتی ہے، فضول باتوں سے دور ہونے لگتی ہے اور اپنی روح کو بچانے لگتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں سکون داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی بے عزتی میں بدلنے لگتی ہے، اس کی بے قدری قدر میں بدلنے لگتی ہے، اس کے ارد گرد کے جھوٹے تعلقات ختم ہو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، جب کسی عورت کا دل فضول لوگوں سے اچاٹ ہو جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ اسے عام زندگی سے نکال کر خاص کی نصیب کی طرف لے جا رہا ہے، کیونکہ قسمت بدلنے سے پہلے عورت تنہائی سے ڈرنا چھوڑ دیتی ہے اور اپنے سکون کو لوگوں پر قربان کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ تیسری نشانی عورت کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے میں نہیں، اس سکون میں ہوتی ہے جو اس کے لہجے سے ٹپکتا ہے، اور جب عورت اندر سے سنور جائے نا تو اس کی خاموشی بھی قیمتی لگنے لگتی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کی قسمت بدلنے لگتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کے دل سے دنیا کی بے چین بھوک نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ عورت جو کبھی ہر نئی چیز میں خوشی ڈھونڈتی تھی، ہر تعریف پر جیتی تھی، ہر وقت یہ چاہتی تھی کہ لوگ اسے دیکھیں، سراہیں، اس کی تعریف کریں، اچانک اس کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگتی ہے۔ اب اسے مہنگی چیزوں سے زیادہ دل کا سکون عزیز لگنے لگتا ہے۔ اب وہ ہر مقابلہ جیتنے کی بجائے اپنی روح کو بچانے کی فکر کرنے لگتی ہے۔ پہلے وہ لوگوں کی نظروں میں خوبصورت بننے کے لیے خود کو تھکاتی تھی، لیکن اب اس کی سب سے بڑی خواہش یہ بن جاتی ہے کہ اللہ اس کے راضی ہو جائے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں برکت اترنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے کاموں میں بھی سکون آنے لگتا ہے، اس کی تنگی میں بھی آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ وہ عورت جو پہلے دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے جیتی تھی اب خود کو سنوارنے لگتی ہے۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، اس کے دل میں عجیب سا نور پیدا ہونے لگتا ہے۔ وہ دکھاوے سے دور ہونے لگتی ہے، فضول خواہشات چھوڑنے لگتی ہے، کیونکہ اللہ اس کے دل کو دنیا کی چکا چوند سے نکال کر اصل سکون کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، جب کسی عورت کو سادگی میں خوشی ملنے لگے، کم چیزوں میں سکون ملنے لگے اور وہ دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ اس کے غموں کو راحت، اس کی محرومیوں کو نعمت اور اس کی خاموش دعاؤں کو قبولیت میں بدلنے والا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار عورتوں کو پیدا فرمایا، لیکن ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی عورت کی خوبصورتی اس کی آنکھوں میں رکھی گئی، کسی کی نزاکت اس کے لہجے میں، کسی کی کشش اس کی خاموشی میں اور کسی کی عظمت اس کے صبر میں۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہنس کر بھی اداس لگتی ہیں، اور کچھ ایسی کہ جن کی آنکھوں میں برسوں کے طوفان چھپے ہوتے ہیں، مگر وہ پھر بھی دوسروں کے لیے آسانی بانٹتی ہیں۔ عورت صرف گوشت پوست کا وجود نہیں ہو، عورت احساس کا دوسرا نام ہے۔ وہ اگر محبت کرے تو ٹوٹ کر کرتی ہے، اگر انتظار کرے تو آخری حد تک کرتی ہے، اور اگر کسی دکھ کو دل میں چھپا لے تو برسوں کسی کو خبر نہیں ہونے دیتی۔
دنیا کی ہر عورت اپنی قسمت، اپنے نصیب، اپنے امتحان اور اپنے درد کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ کوئی عورت دولت کے باوجود سکون سے محروم ہوتی ہے، کوئی عورت غربت کے باوجود دل کی ملکہ ہوتی ہے، کوئی عورت خوبصورتی کے باوجود بے قدری رہتی ہے اور کوئی عورت عام چہرے کے باوجود سب کے دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ لیکن ان سب عورتوں کے درمیان کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن پر اللہ کی خاص نظر پڑتی ہے، اور جب اللہ کسی عورت پر خاص نظر فرمانے لگتے ہیں نا تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلی اچانک نہیں آتی، بلکہ اس سے پہلے اس کے دل، اس کی سوچ، اس کی روح اور اس کے اندر کے احساسات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پہلے عورت کے اندر کا موسم بدلتا ہے، پھر اس کے باہر کے حالات بدلتا ہے، پہلے اس کے دل کے اندھیروں میں روشنی اتارتا ہے، پھر اس کی قسمت کے اندر دروازے کھولتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ ہر عورت کا وقت نہیں بدلتا۔ کچھ عورتیں پوری زندگی صرف لوگوں کو خوش کرتے کرتے گزار دیتی ہیں، لیکن ان کے نصیب نہیں بدلتے، مگر جب اللہ کسی عورت کے نصیب کا ستارہ چمکانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تب اس کی تنگ راتوں کو سکون والی صبح میں بدلنے کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ جب اس کے آنسوؤں کو خوشیوں میں بدلنے لگتا ہے، جب اس کی بے قدری کو عزت میں بدلنے لگتا ہے، تو پھر اس عورت کے اندر 3 ایسی نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں جو عام عورتوں میں نہیں ہوتی۔ یہ نشانیاں خاموش ہوتی ہیں مگر بہت طاقتور ہوتی ہیں۔ یہ دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں مگر پوری زندگی بدل دیتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے کہ اس عورت کے دل کا شور ختم ہونے لگتا ہے۔ وہ عورت جو کبھی ہر چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتی تھی، ہر شخص کی بات دل پر لے لیتی تھی، ہر رات کسی کے رویے پر رویا کرتی تھی، اچانک اس کے اندر ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے۔ اب اسے ہر وقت کسی کی توجہ نہیں چاہیے ہوتی ہے، اب وہ ہر شخص سے محبت مانگنا چھوڑ دیتی ہے، اب وہ تنہائی سے ڈرنے کی بجائے تنہائی میں سکون محسوس کرنے لگتی ہے۔ یہ عام تبدیلی نہیں ہوتی، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ اس عورت کے دل کو دنیا سے ہٹا کر اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ پہلے وہ عورت لوگوں کے میسیجز کا انتظار کرتی تھی، اب اسے اذان کی آواز سکون دینے لگتی ہے۔ پہلے وہ ہر دروازے پر دستک دیتی تھی کہ کہیں سے محبت مل جائے، لیکن اب اس کے ہونٹ خاموشی سے کہتے ہیں، یا اللہ، مگر اگر تو ساتھ ہے تو مجھے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اس کی قسمت بدلنی شروع ہوتی ہے، کیونکہ جس عورت کے دل میں اللہ سکون اتار دے نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس عورت کو تباہ نہیں کر سکتی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے نصیب کے بند راستے کھلنے لگتے ہیں، اس کی بے سکونی راتیں راحت میں بدلنے لگتی ہیں، اس کی دعائیں قبولیت کے قریب پہنچنے لگتی ہیں، اس کے چہرے پر ایک خاموش نور آنے لگتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کی زندگی میں کچھ خاص ہوا ہے، لیکن اصل میں خاص اس کے اندر ہوا ہے۔ پھر دوسری نشانی ظاہر ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس عورت کا دل فضول لوگوں، جھوٹے تعلقات اور بے مقصد باتوں سے اکتا جاتا ہے۔ وہ عورت جو کبھی ہر رشتے کو بچانے کے لیے خود کو ختم کر دیتی تھی، ہر ناراض شخص کو منانے میں اپنی عزت قربان کر دیتی تھی، اچانک بدلنے لگتی ہے۔ اب وہ ہر جگہ موجود رہنا ضروری نہیں سمجھتی، ہر فون کال اٹھانا ضروری نہیں سمجھتی، ہر بحث میں خود کو ثابت کرنا ضروری نہیں سمجھتی، کیونکہ اللہ اس کے دل میں یہ احساس پیدا کر دیتا ہے کہ جو لوگ صرف تمہیں تھکاتے ہیں وہ تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتے۔ اب وہ عورت ہجوم سے تھکنے لگتی ہے، فضول محفلیں اس کے دل کو بوجھ لگنے لگتی ہیں، وہ خاموشی سے
उन लोगों से दूर होने लगती है जो उसकी रूह को जख्मी करते थे। और याद रखो, ये दूरी नफ़रत नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से हिफाजत होती है। क्योंकि अल्लाह जब किसी औरत को ऊपर उठाना चाहता है ना, तो सबसे पहले उसे उन लोगों से अलग करता है जो उसकी रोशनी बुझा रहे होते हैं। फिर उस औरत के अंदर एक अजीब सा वक़ार पैदा होने लगता है। अब वो हर शख्स को खोने से नहीं डरती, क्योंकि उसे यकीन होने लगता है कि जो अल्लाह के फ़ैसले में उसका है वो कभी उससे छीन नहीं सकता। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला जब किसी औरत की ज़िंदगी में खैर के दरवाज़े खोलने का इरादा फरमा लेता है तो फिर ये तब्दीली किसी एक लम्हे की नहीं होती, ये एक तदरीजी का मगर गहरी रूहानी तामीर होती है। पहला मरहला दिल की सिमत का बदल जाना होता है, फिर सोचों का रुख नर्म होना शुरू होता है, फिर एहसासात की दुनिया में एक नया तवाज़ुन आता है। वो औरत जो पहले हर चीज़ को अपनी ताकत, अपनी मनसूबा बंदी और अपने जज्बाती रद्दे अमल को काबू में रखने की कोशिश करती थी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी कैफियत में दाखिल हो जाती है, जहां उसे समझ आता है कि कुछ चीज़ें सिर्फ कोशिश से नहीं बल्कि तकदीर से लिखे से बदलती हैं। यहाँ से उसके अंदर एक खामोश फहम पैदा होती है, एक ऐसी समझ जो शोर से नहीं बल्कि सुकून से जन्म लेती है। फिर वो वक्त के साथ साथ उसकी ज़िंदगी के तजुर्बात उसके एक नए स्वर की तरफ ले जाते हैं। वो देखती हैं कि जिन चीज़ों को वो अपनी नाकामी समझ रही थी वो दरअसल उसे किसी बड़े नुकसान से बचाने का जरिया थी। जिन रिश्तों में वो खुद को बेवक्त महसूस करती थी वो दरअसल उसकी हिफाजत के लिए एक आर्जी पर्दा थे। ये इदराक उसके अंदर शुक्र का दरवाज़ा खोल देता है। अब वो सिर्फ मांगने वाली नहीं रहती बल्कि समझने वाली बन जाती है। और ये तब्दीली मामूली नहीं होती, ये वो दाखिली इंकलाब होता है जो सिर्फ उन दिलों में आता है जिन्हें अल्लाह ताला किसी बड़े मकाम के लिए मुंतखब फरमा लेता है। अब उसे हर नई चीज़ की चमक मुतासिर नहीं करती, हर तारीफ़ उसे मुकम्मल नहीं करती और हर ख्वाहिश उसे बेचैन नहीं करती। वो सादगी की तरफ आ जाती है, मगर ये सादगी मजबूरी नहीं होती, ये शऊर होता है। वो कम में खुश रहना सीख जाती है, ज़्यादा की तलब उसके दिल से आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। यही वो आखिरी कैफियत है जहाँ तीसरी निशानी मुकम्मल तौर पर जाहिर होती है, यानी ख्वाहिशात का कम हो जाना और सादगी की तरफ झुकाव। लेकिन ये झुकाव कमज़ोरी नहीं होती, ये दरअसल अंदरूनी ताकत की अलामत होता है, क्योंकि जब इंसान की ज़रूरतें कम हो जाएं तो उसका सुकून बढ़ जाता है। वो औरत अब मुकाबले से निकल कर समझ में आती है और दिखावे से निकल कर हकीकत में जीने लगती है। और यही है वो मकाम है जहां अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में असल तब्दीली लिख देता है। ये तीनों निशानियां अलग अलग नहीं होती, ये एक ही रूहानी सफ़र के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। दिल का बदलना, ताल्लुकात से फासले का पैदा होना और ख्वाहिशात का कम हो जाना, ये सब मिलकर इस बात की अलामत बनते हैं कि अब उस औरत की तकदीर एक नए बाब में दाखिल होने वाली है। जहाँ पहले दर्द था वहाँ समझ आती है, जहाँ उलझन थी वहाँ सुकून आता है, और जहाँ इंतज़ार था वहाँ अता का आगाज़ होता है। इस बेहद खूबसूरत और ईमान अफरोज़ पैगाम को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।